والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ آج ہم یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے یا گنتنتر دیوس کے موقع پر یہاں حاضر ہیں اور یہ ہمارے ہندوستان کے لیے بہت ہی عظیم دن ہے کیونکہ اس سے پہلے 1950 سے سفیر صاحب نے بھی بتایا 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا 1950 تک دستور تیار کیا گیا اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا سمویدھان کہتے ہیں 1950 میں ہم اپنا دیش کیسے چلائیں گے یہ ہم نے خود طے کیا اس سے پہلے انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا وہ جس طرح چاہتے تھے اس طرح ہمیں کرنا پڑتا تھا لیکن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور جد و جہد کرنے کے بعد 1947 میں دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارا دیش کیسے چلے گا تو اس کے لیے غور و خوض کیا گیا سمویدھان کمیٹی بنائی گئی اور 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر کوششوں کے بعد ایک بہترین دستور بنا اور 1950 کو لاگو کر دیا گیا. دیش کسی بھی ملک دیش کے کنٹری کی سب سے بڑی پہچان اس کا جھنڈا اس کا فلیگ یا اس کا علم ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے دیش کا جھنڈا بھی بہت نرالا ہے. اس میں آپ جو کلر دیکھتے ہیں اور بیچ میں نشان دیکھتے ہیں اس کا بہت اہم مطلب ہے. یوں ہی اس طرح سے کسی نے ڈیزائن نہیں کر دیا بلکہ جس طرح سے ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے اس میں وہ تاریخ روشن ہے. اوپر یہ جو کلر دکھ رہا ہے آپ کو اس کو ہم گیروا کلر کہتے ہیں یا کیسریہ کلر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو جد و جہد محنت کوشش قربانی دینی ہے. جیسے انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے پہلے کیا کیا ہمارے بزرگوں نے لڑائیاں لڑی جانوں کا نذرانہ پیش کیا علماء کرام نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی اپنی گھر کی قربانی کی اور اسی میں الکلام پڑھا گیا علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کا ان کو بھی سزا دی گئی پھانسی کی. لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا کوئی دل باقی رہے گا نہ سمجھ جائے. اس طرح تقریباً 14,000 علماء کرام کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو 3 سال کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس لیے اپنے ملک کی اپنے وطن کی اپنے دیش کی آزادی کے لیے. سب سے پہلی جو تحریک چلی آزادی کے لیے جنگ کا جو منظرنامہ پیش آیا بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں پورا ہندوستان ایک ہوا اور پھر انگریزوں کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی گئی. 90 سال تک کی لگاتار چلتا رہا اور آخرکار ہمارے بزرگوں کا تعبیر ہوا اور ہمارا دیش آزاد. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی جستجو کرنا پڑے گی دشمنوں سے لڑنا پڑے گا پھر اس کے بعد یہ سفید رنگ دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے امن و شانتی. یہ آپس میں کوئی بیر کوئی دشمنی کسی طرح کی دوری نہیں رکھنی پڑے گی. ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں 1000 طرح کے لوگ رہتے ہیں جو سب اپنا وطنی بھائی مان کر رہنا ہوگا. آپس کی تمام دنیا ختم کرنی ہوگی. تیسرا اس کے بعد جب ہم پہلے قربانی دیں گے محنت جستجو کریں گے پھر بالکل امن و شانتی لے کر آئیں گے اپنے لوگوں کے درمیان دوستی سے محبت سے پیار سے رہیں گے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو ہرا یعنی پورے دیش میں ہریالی ہوگی پورے دیش میں خوشحالی آئے گی. دیش کے لوگ بڑی محبت سے بڑے سکون سے بڑے چین سے رہ سکیں. پہلے قربانی پھر آپس میں بھائی چارہ اور اس کے بعد دیش کو ہریالی نصیب ہوگی جس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی نسلیں بڑے امن اور شانتی کے ساتھ دیش میں رہ سکیں گی. بیچ میں جو اشوک چکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنتنتر
गणराज्य जो हमारा भारत है, इसमें तकरीबन अभी 29 स्टेट हैं, उससे पहले कुछ कम थे। तो ये उसका प्रतीक है, उसको दिखाने के लिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें कई इलाके हैं, कई सूबे हैं, कई स्टेट हैं, कई प्रदेश हैं। उन प्रदेशों से मिलकर ये यूनाइटेड भारत बना हुआ है, अखंड भारत जिसको कहते हैं। तो ये झंडे की पहचान हमें ये याद दिलाती है कि हम जिस अंदाज से भी दुनिया में रहना चाहें, जहाँ भी रहें, हमें तीनों काम करने पड़ेंगे, तभी दुनिया में हरियाली आएगी, तभी दुनिया में बेहतरीन ऑक्सीजन पर्याप्त होगा, तभी हम बीमारियों से पाक और साफ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये अगर जानकारी होगी, कोई सिर्फ ये कहे कि सिर्फ मेहनत जस्तजू करते रहें, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। कोई कहे कि सिर्फ हरियाली आ जाए, तो जब तक हम में शांति नहीं होगी, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हरियाली नहीं आने वाली। तो हरा रंग भी बिल्कुल नहीं आ सकता जब तक कि मेहनत जस्तजू ना आए, और केसरिया रंग या भगवा रंग भी नहीं आ सकता। सिर्फ भगवा रंग मेहनत जस्तजू में चला जाएगा, कभी लोगों को सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए डाइवर्सिटी के लिए, हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए ये जो तिरंगा है बेहतरीन पहचान है। हम सबको जानना है कि हमारे इस तिरंगे की क्या अहमियत है, उसी के हिसाब से अपने जिंदगी को ढालना है। तो इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। अल्लाह ताला हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारे वतन हिंदुस्तान को दुश्मनों की बुरी आंख से हमेशा महफूज रखे। हम सब की अल्लाह तबारक व तआला पर्दे गैब से हिफाजत फरमाए।